2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو گئے۔ واعظ کاشفی اور علامہ اربلی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب ڈر گئے اور جناب ام کلثوم رونے لگی۔ صاحب محسن البقاء لکھتے ہیں کہ کربلا میں ورود کے فوراً بعد جناب ام کلثوم نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، بھائی جان، یہ کیسی زمین ہے کہ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ وہی مقام ہے جہاں بابا جان نے صفی کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ کتاب ماتعین کہتے ہیں کہ اس دن ایک صحابی نے ایک بیری کے درخت سے مسواک کے لیے شاخ کاٹی تو اس سے خون تازہ جاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا خط اہل کوفہ کے نام۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اہل کوفہ کے نام قیس بن مسر کے ذریعے سے ایک خط ارسال فرمایا، جس نے آپ نے تحریر فرمایا کہ تمہاری دعوت پر میں کربلا تک آ گیا ہوں۔ الخیس خط لیے جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے جا کر پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے خط مانگا، قیس نے بروایت چاک کر کے پھینک دیا اور بروایت اس خط کو کھا لیا۔ ابن زیاد نے انہیں بضرب تازیانہ شہید کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کے نام۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے کے بعد حر نے ابن زیاد کو آپ کی رسیدگی کربلا کی خبر دی اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو فوراً ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اس کے لیے بیعت لے لوں یا آپ کو قتل کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا جواب نہ دیا اور اسے زمین پر پھینکا۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن حنفیہ کو اپنے کربلا پہنچنے کی ایک خط کے ذریعے اطلاع دی اور تحریر فرمایا کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا ہے اور عنقریب عروس موت سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ 2 محرم الحرام۔ 2 محرم الحرام کو آپ کا کربلا میں ورود ہوا۔ آپ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا۔ آپ کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے برلب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا، فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ عباس ابن علی کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے کو فروغ کیا اور بقول علامہ اصفر 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اشعار کو سنا وہ اس درجہ روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا۔ پھر آل محمد داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر مربع میل زمین خرید کر چند شرائط کے ساتھ انہی کو ہبہ کر دیا۔ 3 محرم الحرام یوم جمعہ۔ 3 محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر بن سعد بقول علامہ اربلی 22,000 سوار اور پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کی خواہش کی۔ حضرت نے ارادہ کوفہ کا سبب بیان فرمایا۔ اس نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ اب جب کہ ہم نے حسین کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تمام اعزاء و اقربا سمیت بیعت یزید کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی 3 تاریخ کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں گئے اور ان سے جانباز امداد حسینی کے لیے تیار کیے اور وہ انہیں ہلا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ اس نے 400 کا لشکر بھیج کر اس کمک کو رکوا دیا۔